اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وان یعودوا فقد مضت سنت الاولین۔ قل کہہ دیجئے للذین کفروا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ان ینتہوا اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم تو بخش دیا جائے گا ان کے لیے، ما قد سلف جو گزر چکا ہے۔ نہا ینہا کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، اور انتہا ینتہی کا مطلب ہوتا ہے باز آ جانا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ عذاب کے ان تمام وعیدوں کے باوجود امید کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان منکروں سے کہہ دیں کہ اب بھی اگر وہ عناد اور کفر سے باز آ جائیں، اسلام میں داخل ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کر لیں تو ان کے پہلے قصور معاف کر دیے جائیں گے۔ اور جب بھی کوئی انسان اسلام قبول کرتا ہے، کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو اسلام کی طرف مائل کیا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اپنا دایاں ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرتا ہوں۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ پھیلا دیا تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ آپ نے فرمایا، عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، میں ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا، کس چیز کی شرط؟ میں نے کہا، یہ کہ مجھے بخش دیا جائے۔ آپ نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اپنے سے پہلے گناہ گھرا دیتا ہے، اور ہجرت اپنے سے پہلے گناہ گھرا دیتی ہے، اور حج اپنے سے پہلے گناہ گھرا دیتا ہے؟ امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو باز آ جانے سے مطلب یہ ہے کہ جب اسلام کو کوئی شخص قبول کرے گا تو اس جہالت کے زمانے میں، کفر کے زمانے میں جو بھی اس نے گناہ اور خطائیں کی ہیں وہ اس سے بخش دی جائیں گی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہم نے جو کچھ جاہلیت میں کیا اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ نے فرمایا، جو اسلام میں اچھے عمل کرے گا تو اس سے جاہلیت میں کیے ہوئے اعمال کا مواخذہ نہیں ہوگا، اور جس نے اسلام میں برے عمل کیے تو وہ پہلے اور پچھلے اعمال کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی تلقین کی جا رہی ہے۔ وَإِن يَعُودُوا اور اگر وہ پلٹیں، یعنی اگر پھر اسلام کو کھیڑنے اور مسلمانوں کی طاقت ختم کرنے کے منصوبے بنائیں، تو جس طرح پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے اسی طرح یہ بھی برباد کر دی جائیں گے۔ فقد مضت پس تحقیق گزر چکا، سنت الاولین پہلے لوگوں کا طریقہ کار۔ یعنی اگر پھر اسلام کو کھیڑنے کے لیے اگر یہ اس طرح کی کوششیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اہل ایمان کے مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، مد مقابل کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو گھرانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک حد تک تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے، فرصت دیکھتا رہتا ہے۔ لیکن پھر پچھلے لوگوں کا طریقہ کار کیا گزر چکا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کچھ لوگ ایمان لے آئے، باقی آپ کے مقابلے میں کھڑے رہے، اللہ تعالیٰ نے پوری قوم ہلاک کر دی سوائے ان کے جو ایمان لانے والے تھے۔ پھر پچھلے لوگوں کا طریقہ کار یہی تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 900 سال سے بھی زیادہ عرصہ بات سمجھائی، جو اہل ایمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور باقی جو ساری قوم تھی جو آپ کی مخالفت پہ اٹی ہوئی تھی، بالآخر اس پوری قوم کو طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، پھر جب قوم نہیں مانتی تو پھر اس کے لیے عذاب کا چناؤ ہوتا ہے۔ تو ان سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہجرت کے بعد بھی، جنگ بدر کے بعد بھی، اب بھی ان کے پاس موقع ہے، اگر یہ لوگ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں، رجوع کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دے گا۔ اور ہوا اس طرح کہ بہت سے لوگ جنگ بدر کے بعد بھی مسلمان ہوئے، جنگ احد کے بعد بھی، جنگ خندق کے بعد بھی، یہاں تک کہ فتح مکہ کے بعد بھی بہت سے لوگ مسلمان ہوئے، اور جن کے نصیب اور مقدر میں یہ چیز نہیں تھی وہ کفر پر قائم رہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسلام کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاتلوہم حتی لا تکون فتنة ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ سورۃ الانفال آیات 39 اور 40۔ آیت نمبر 38 میں ہم نے یہ بات جانی کہ اگر یہ لوگ اپنی اس روش کو بدل دیں، کفر کو چھوڑ دیں اور اسلام قبول کر لیں تو ان کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسا نہ کیا انہوں نے تو پھر ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہونا ہے جو اس سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا۔ اب یہاں سے حکم دیا جا رہا ہے وقاتلوہم، اور قتال کرو، جہاد کرو ان سے، حتی یہاں تک کہ لا تکون فتنۃ، نہ رہے فتنہ۔ لفظ فتنہ کے لغوی معنی آگ میں تپانے اور آزمانے کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کفار سے لڑتے رہو جب تک کسی شخص کے اسلام لانے پر مشرکوں کی اسے ستانے اور آزمائش میں ڈالنے کی قوت ختم نہیں ہو جاتی۔ یاد رہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ملت ابراہیم علیہ السلام کے مرکز اور اس کے قبلے کی حیثیت سے ہوئی تھی۔ پھر یہ گھر اللہ واحد کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا اور اس کی تولیت کے حقدار بھی وہی لوگ ٹھہرے جو ملت ابراہیم علیہ السلام کے حامل اور نماز کو قائم کرنے والے ہوں۔ قریش نے اس گھر کے تمام مقاصد برباد کر کے اس کو ایک بت خانہ بنا ڈالا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے مطابق جب اپنا آخری نبی اس قوم پر بھیجا اور اس نے لوگوں کو اصل ملت ابراہیم کی دعوت دی تو قریش کے مفاد پرست لیڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے دشمن ہو گئے اور ان کو اس گھر سے روک دیا، حالانکہ اس گھر کی تولیت کے اصل حقدار وہی تھے، نہ کہ قریش، جنہوں نے ملت ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کر دین شرک اختیار کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان غاصبوں اور خائنوں سے جنگ کرو اور یہ جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ سرزمین حرم پر اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین باقی نہ رہے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین، کُلُّهُ، سارا کا سارا، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو مقصد یہی ہے کہ کفار کا غلبہ یہاں سے ختم ہو جائے، تمام دینوں پر اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں۔ پھر جب وہ یہ کچھ کر لیں تو انہوں نے اپنے خون اور اموال مجھ سے محفوظ کر لیے مگر اسلام کے حق کے ساتھ، اور ان کا حساب اللہ کے ذمے ہے۔ فَإِنِ انتَهُوا، پس اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پس یقین اللہ تعالیٰ، بِمَا يَعْمَلُونَ، جو وہ عمل کرتے ہیں، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی اسلام لے آئیں تو تمہارے لیے ان کا ظاہر کافی ہے، اور اگر وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے یا چھپ کر کوئی غلط کام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری اور باطنی اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے اور ان سے خوب نمٹنے والا ہے۔ اسلام ظاہر پہ فیصلے کرتا ہے۔ اگر کسی شخص نے ظاہری طور پر اسلام کو اختیار کر لیا ہے تو اس کا گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں قبول کیا جائے گا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، یقین اللہ تعالیٰ، مولاکم، تمہارا مددگار ہے۔ کہ اگر وہ مسلمانوں کو دوبارہ ستانا شروع کرتے ہیں اور ان سے لڑنا ترک نہ کریں تو وہ یقیناً اللہ تعالیٰ دشمنوں کے خلاف تمہارا دوست ہے اور تمہارا مددگار ہے، کہ اللہ کی نصرت اور مدد تمہارے ساتھ ہی رہے گی۔ تم خاص لوگ ہو کیونکہ تم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے ہو اور اسی کے دین کے غلبے کی کوشش کر رہے ہو، اس لیے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہے۔ نعم المولا، وہ بہترین دوست، و نعم النصیر، اور بہترین مددگار ہے۔ جس کا وہ دوست اور یار اور مددگار ہو وہ تو بہت اچھا دوست اور بہت ہی اچھا مددگار ہے، پھر اس پر بھلا کون غالب آ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد بھی پھر شامل حال رہے گی ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرتے رہیں گے، جد و جہد کرتے رہیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو جد و جہد کی، محنت کی، اس کا نتیجہ بھی دیکھا گیا کہ مکہ فتح ہوا اور پھر سے تمام کے تمام بتوں کو بیت اللہ سے ختم کر کے ایک اللہ وحدہ لا شریک کی وہاں پر عبادت کی گئی اور اس کی صدا بلند کی گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عقیدہ توحید کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی اور اللہ کی ذات پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔